بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز طلبہ و طالبات، اساتذہ اور معلمات، جملہ خواتین و حضرات اور سامعین و ناظرین اور سامعات و ناظرات، اللہ جل مجدہ کی توفیق سے ہم نے وجود باری تعالی اور ضرورت مذہب کے موضوع پر اپنی گفتگو کو پچھلی نشست میں کہ ایک نامور سائنسدان آئنسٹائن کے ذکر پہ ختم کیا تھا۔ اب ہم آتے ہیں، ایک اور سائنسدان ہے نامور اسی پیریڈ کا۔ یہاں اس کی ایک میں اور بھی کوٹ کر دوں آئنسٹائن کی، وہ اگلا جو سائنسدان ہے اس پر آنے سے قبل دو ریفرنس اور بھی کوٹ کر دوں۔ تو آئنسٹائن نے ایک اور مقام پہ لکھا، ان ایوری ٹرو سرچر آف نیچر there is a kind of religious reverence۔ وہ کہتا ہے کہ اب یہ جو اس کی کوٹیشن ہے کہ ہر شخص جو صحیح محقق ہے سائنس کا، نیچر کا، اس فطرت کا، اس خلقت کا، اس کائنات کا جو صحیح محقق ہے سائنسدان، وہ کہتا ہے اس کے لیے ایک قسم کا جب وہ کرتا ہے اس کی تحقیق کے اندر چھپا ہوا ہے مذہب کا احترام۔ دیر از اے کائنڈ آف ریلیجیس ریورنس۔ ہر سائنسدان کے اندر اور سچے سائنسی محقق کے اندر مذہب کا احترام اور مذہب کا ادب ان بلٹ ہے۔ مذہب کو ماننا اور اس کا احترام کرنا، رسپیکٹ کرنا، یہ اس کے اندر فطری طور پر موجود ہے، کیونکہ تضاد دونوں میں ہے نہیں۔ وہ اس کائناتی اور آفاقی مادی حقیقتوں کا اور ان کے باہمی ربط کا ادراک کرتا چلا جا رہا ہے، اور مذہب اس کو، انسان کو ان مادی حقیقتوں کے ساتھ ان کو استعمال کیسے کرنا ہے، کیسے نہیں کرنا ہے، یہ آداب سکھاتا چلا جا رہا ہے۔ تو لا محالہ جن حقیقتوں کا سائنس نے تحقیق کے ذریعے انکشاف کیا تھا، مذہب ان کا استعمال سکھا رہا ہے۔ سائنس استعمال نہیں سکھاتی، سائنس نے تو سارا کچھ انکشاف کر کے انسان کو دے دیا، بتا دیا۔ اب ان کائناتی حقیقتوں کے ساتھ انسان نے اپنا رشتہ کیسے قائم کرنا ہے، کس طرح کا قائم کرنا ہے، وہ حدود مذہب سکھاتا ہے۔ اس لیے کہتا ہے کہ اگر سچا سائنسدان ہے تو اس کے اندر ہر قدم پر مذہب کا احترام موجود ہوگا۔ یہ اس کی جو کوٹیشن ہے، یہ ایک اور سائنسدان ہے جو موسکوسکی، اس نے کوٹ کیا ہے۔ موسکوسکی نے، لکھنے میں اس کے سپیلنگ ہے MOSZKOWSKI، موسکوسکی۔ اس نے کوٹ کیا ہے آئنسٹائن کا یہ مقالہ، اس کی کوٹیشن کنورسیشنز ود آئنسٹائن میں۔ موسکوسکی کی تحریر ہے، اس کی تصنیف ہے کنورسیشنز ود آئنسٹائن، اس کے صفحہ 46 پر اس نے لکھا ہے کنورسیشن کا یہ کوٹیشن اور اس کا عقیدہ بیان کیا۔ پھر اس کے بعد ایک اور ریفرنس ہے آئنسٹائن کا مذہب پر، خدا کے وجود پر، اور وہ کہتا ہے ایوری ون ہو از سیریسلی انوالوڈ ان دا پرسوٹ آف سائنس بیکمز کنونسڈ دیٹ اے اسپرٹ از مینیفیسٹ ان دا لاز آف دا یونیورس، اے اسپرٹ واسٹلی سپیریئر ٹو دیٹ آف مین۔ ان دس وے دا پرسوٹ آف سائنس لیڈز ٹو اے ریلیجیس فیلنگ آف اے اسپیشل سارٹ۔ وہ کہتا ہے کہ ہر وہ شخص جو سنجیدہ سائنسی تحقیقات میں انوالو ہے، اب یہاں ایک لفظ ہے سیریسلی انوالوڈ۔ اب یہاں وہ بات اس کی تائید ہوتی ہے کہ بعض اوقات لوگ سائنسی تحقیقات میں انوالو ہی نہیں ہیں، صرف 2 کتابیں پڑھی ہیں اور ایک شوق ہے بحث کرنے کا، اور انکار کر دیا، بطور فیشن کے خدا کے وجود کا انکار کر دیا۔ وہ کہتا ہے اس کا کوئی علاج نہیں ہے ہمارے پاس۔ جس کی عقل سائنس کے پروسیس میں داخل نہیں ہوئی اور سیریسلی انوالو نہیں ہوئی، اور سائنسی انکشافات اور تحقیقات کے دروازے اس پر نہیں کھلے، اور اس کی سیریس انوالومنٹ نے اسے حقیقی اعتبار سے سائنس کے ذریعے کسی معرفت اور کسی مقام تک پہنچایا ہی نہیں، بس ایسے اس کا شوق ہے، اس کی گپ شپ ہے، اس کا کتاب پڑھنا، بحث تمیز کرنا، جملہ سازی، جملہ بازی، انکار کرنا ایک فیشن ہے، تو وہ سائنٹسٹ نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے اس کا کوئی علاج نہیں۔ جو سیریس سائنٹسٹ ہے وہ کہتا ہے ڈیفینیٹلی اگر وہ سیریس سائنٹسٹ ہوگا تو وہ کنونس ہو جائے گا اپنی سائنسی تحقیقات کے نتیجے میں، وہ اس یقین
پر جا پہنچے گا کہ ساری کائنات کو چلانے والی کوئی ایک بڑی روح ہے، جس نے اس کائنات کو نہ صرف تخلیق کیا بلکہ مختلف نظام ہائے کائنات کے اندر قوانین کے ذریعے جوڑ رکھا ہے۔ وہ ایک اعلیٰ روح ہے۔ اور پھر وہ کہتا ہے جس روح کی میں بات کرتا ہوں وہ روح وہ نہیں ہے جو انسان کے اندر ہوتی ہے، وہ اسپرٹ آف مین سے بڑی سپیریئر ہے، اونچی روح ہے۔ اور یہ چیز سائنس الٹیمیٹلی اس کے اندر ایک مذہبی شعور کو بیدار کر دے گی، ایک مذہب کا احساس اس کے اندر پیدا کر دے گی، ایک خاص مذہبی اور روحانی کیفیت پیدا کر دے گی ود اے آف اے اسپیشل سارٹ، اے ریلیجس فیلنگ آف اے اسپیشل سارٹ، خاص قسم کی مذہبی اور روحانی کیفیت، ایک حالت، اور اس کے شعور کو اس کے اندر بیدار کر دے گی کہ کائنات کا اتنی بڑی کمپلیکس کائنات کا بنانا، چلانا اور اس کے توازن کو برقرار رکھ کے سلامتی سے آگے لے جانا، یہ ایک بہت بڑی روح ہے، اور وہ انسانی روح سے ماورا ہے، اور اس کا نام خدا ہے۔ اب یہ جو اس کا کوٹیشن میں نے دیا، یہ ایک بچے نے اس سے سوال کیا آئنسٹائن سے کہ کیا سائنسدان نماز بھی پڑھ سکتا ہے؟ کیا سائنسدان پرے بھی کر سکتا ہے، خدا سے دعا بھی مانگ سکتا ہے؟ مطلب بچے کا پوچھنے کا یہ تھا کہ کیا سائنسدان خدا پہ عقیدہ رکھتا ہے اور مذہب کو مانتا ہے اور خدا پر عقیدہ رکھ کے عبادت بھی کرتا ہے، دعا بھی کرتا ہے اللہ سے؟ ایک بچے نے سوال کیا، تو اس نے بچے کو جواب بھیجا، ایک اسٹوڈنٹ تھا نوجوان، آئنسٹائن نے لیٹر بھیجا اس بچے کے، اس لیٹر کی کوٹیشن ہے جو میں نے آپ کو پڑھی۔ اس کا عنوان ہے لیٹر ٹو اے چائلڈ ہو آسکڈ اف سائنٹسٹس پرے، کیا سائنسدان نماز بھی پڑھتے ہیں، یا کیا سائنسدان اللہ کے حضور دعا بھی کرتے ہیں؟ یہ بچے نے سوال کیا تھا، تو یہ اس نے جواب بھیجا جنوری 24 جنوری 1936، یہ وہ پورا تفصیلی جو سارا ریفرنس ہے۔ اب یہ آئنسٹائن کے بعد آگے میں نے جو کوٹ کر رہا ہوں وہ ہے جارج لیامیٹ، ایک اور سائنسدان ہے۔ اب آئنسٹائن پہ بات ہماری ختم ہوئی، آپ دیکھ لیا کہ سائنس کی تاریخ کا کتنا بڑا نام ہے اور کتنا بڑا معتقد ہے مذہب کا اور خدا کے وجود کو، اور عقیدہ کتنا عقیدہ پرست ہے اور ایمان پرست ہے۔ کسی کو، ہمارے نوجوان بیٹے بیٹیوں کو، سائنس پڑھنے والوں کو کبھی یہ گمان ہی نہیں گزرا ہوگا۔ اور میں نے تو آپ کو پوری تاریخ بتا دی ہے، قدیم زمانے سے لے کے آج کی صدی تک۔ جارج لیامیٹ یہ ایک اور سائنسدان ہے، یہ لکھنے میں ہے جارج GEORGES LEMAITRE، لکھا اور طریقے سے جاتا ہے مگر پڑھنے میں لیامیٹ۔ 1894 سے 1966 اس کا زمانہ ہے، 1966۔ تو پچھلی صدی جو 20ویں گزری ہے اس کے یعنی دوسری تہائی میں چلا گیا۔ اور یہ وہ شخص ہے کہ جس نے دراصل تصوراتی طور پر بگ بینگ تھیوری کو ایجاد کیا۔ سائنسی تحقیقات بعد میں ہوئی، اس پر ہم آئیں گے، مگر جو بگ بینگ تھیوری کو اس نے گویا کائنات کی تخلیق کی طرف بگ بینگ تھیوری کا اشارہ دیا، اور کہا کہ یہ جو بگ بینگ تھیوری ہے یہ تھیوری کائنات کی تخلیق کی بات کرتی۔ اس کی بگ بینگ تھیوری کی تاریخ میں الگ سے بیان کروں گا، اس لیے میں اس طرف ابھی نہیں آ رہا۔ وہ نیوٹن سے شروع ہو جاتی ہے، اور نیوٹن سے بھی پہلے سے، نیوٹن سے، پھر آئنسٹائن سے، پھر آگے ایڈون ہبل تک اور آرنو پینزیاس تک ایک پوری تاریخ ہے۔ مگر اسی پیریڈ میں یہ ہوا ہے، جارج لیامیٹ وہ کہتا ہے کہ جو بگ بینگ تھیوری ہے یہ نظریہ کائنات کی تخلیق کا، کہ ایک بگ بینگ سے، ایک بڑے ایکسپلوژن سے ایک ہوا ایکسپلوژن سے، تو وہ کہتا ہے کہ یہ کائنات کی تخلیق پر دلالت کرتی ہے کہ اس کو کسی رب نے، خالق نے تخلیق کیا ہے، کائنات خود بخود وجود میں نہیں آئی۔ اور یہ چیز اس وجہ سے وہ سائنس اور مذہب کے درمیان ہم آہنگی کا قائل تھا، اور وہ کہتا ہے کہ سائنس اگر ترقی کرتی چلی جائے اور ایک سیریس تحقیق کرنے والا سائنسدان ہو تو الٹیمیٹلی مذہب جس نتیجے پر بندے کو پہنچاتا ہے سائنس بھی اسی نتیجے پر پہنچائے گی۔ تو سائنس اور مذہب دونوں ایک ہی سچائی پر جا کے پہنچیں گے۔ مذہب تو آلریڈی اس ٹروتھ کی بات کر چکا ہے، تو مطلب یہ ہے کہ سائنس بھی اسی ٹروتھ، اسی سچائی تک پہنچائے گی۔
اور یہ بذات خود پریکٹسنگ پریسٹ بھی تھا، یعنی ایک مذہبی مبلغ بھی تھا یہ سائنسدان۔ تو اس کی یہ جو کتاب ہے، یہ ڈین گریوز نے اس کو کوٹ کیا ہے، یہ بات جو میں نے ریفرنس دیا، ڈین گریوز سائنٹسٹ آف فیتھ، 1996 کی طباعت اور 159 اس کا پیج ہے۔ اور جو بات اس نے کی کہ الٹیمیٹلی سائنس اسی سچائی تک پہنچائے گی جس سچائی کا انکشاف یا اعلان مذہب نے کیا ہے، ایسا ہوا ہے۔ بگ بینگ تھیوری کی ریسرچ نے یہاں پہنچایا ہے، بندے کو اس کے اور قریب کیا ہے، اور ایسا مزید ہوتا جا رہا ہے۔ جب ہم اس موضوع پر آئیں گے تو انشاءاللہ اس چیز کو اور وضاحت سے بیان کریں گے۔ وہ ہم آئیں گے سائنسی دلائل کے اینگل سے، یہ بھی سائنسدانوں کی تاریخ اور ان کے عقائد کا تذکرہ آ رہا ہے۔ پھر جب اٹ سیلف سائنسی دلائل وجود خدا پر جب آئیں گے تو اس کے اوپر انشاءاللہ ہم اس بگ بینگ کو پہلے لے لیں گے۔ اس کے بعد ایک سائنسدان ہے ورنر براؤن، یہ 1912 میں پیدا ہوا اور 1977 میں اس کی ڈیتھ ہوئی۔ ورنر براؤن یہ دنیا کی ورلڈ کے ٹاپ سائنٹسٹ میں سے ایک ہے، اور یہ لیڈنگ انجینئر تھا، جرمن راکٹ انجینئر تھا، راکٹ انجینئر تھا۔ اور اس نے بہت مشہور جو V2 راکٹ ہے ورلڈ وار 2 میں، وہ اس نے ایجاد کیا تھا۔ ڈاکٹر براؤن جو ہے یہ امریکہ کا جو ناسا ہے اس کا بھی ڈائریکٹر رہا، اور بطور سائنٹسٹ یہ مذہب کا بڑا اسٹرانگ بلیور تھا، پختہ عقیدہ رکھنے والا تھا مذہب میں، اور اپنے وقت کا بہت بڑا ورلڈ کا لیڈنگ سائنسدان۔ اور وہ یہ کہتا تھا کہ ایک سائنسدان کے لیے ممکن نہیں ہے، وہ کہتا ہے میں بڑا مشکل محسوس کرتا ہوں کہ ایک سائنسدان صحیح سائنسدان ہو اور خدا کے وجود کا، اس کے موجود ہونے کو ایکنالج نہ کرے۔ یہ اس کے الفاظ ہیں۔ اس نے کہا I found it difficult to understand that a scientist could not acknowledge the presence of God۔ ایک آدمی اگر صحیح سائنسدان ہے اور سائنسی تحقیقات میں اس کی مہارت ہے اور وہ کہے کہ خدا کی موجودگی کو میں نہیں مانتا، اکنالج نہیں کرتا، کہتے ہیں یہ بات میری سمجھ سے بالاتر ہے بطور سائنسدان کے۔ اب 1974 میں مئی 1974 اس نے ایک آرٹیکل لکھا جو پبلش ہوا براؤن نے، اور اس آرٹیکل میں یہ لکھتا ہے ون کین ناٹ بی ایکسپوزڈ ٹو دا لا اینڈ آرڈر آف دا یونیورس وداؤٹ کنکلوڈنگ دیٹ دیر مسٹ بی ڈیزائن اینڈ پرپز بیہائنڈ اٹ آل۔ وہ کہتا ہے کوئی سائنسدان اور کوئی سائنسی محقق وہ جب کائنات کے اندر جو موجودہ قوانین ہیں جو کائناتی نظام کو چلا رہے ہیں، جب ان سے آگاہ ہوتا ہے اور کائنات کے اندر جو متوازن سلامتی کے ساتھ کائنات کو برقرار رکھنے والا نظام وہ حقیقت منکشف ہوتی ہے، تو وہ کہتا ہے کہ وہ ممکن نہیں ہے کہ وہ یہ کنکلوڈ نہ کرے، اس نتیجے پر نہ پہنچے کہ یقیناً اس کائنات کی تخلیق اور اس کی بقا کے پیچھے کوئی ڈیزائن ہے، ایک تخلیق ہے اور ایک پرپز ہے جو بنانے والے نے وہ پرپز اس کے اندر جاری و ساری کیا ہے۔ یہ اس کا آرٹیکل جو میں نے آپ کو کوٹ کیا۔ اسی طرح پھر وہ اسی آرٹیکل میں لکھتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ یہ تصور کہ وہ ڈیزائن ہے، اس کائنات ایک ڈیزائن اور مقصد کے ساتھ بنائی گئی ہے، اس کا مطلب وہ کہتا ہے ٹو بی فورس ٹو بلیو اونلی ون کنکلوژن۔ سائنسی تحقیق کے ذریعے سائنسدان فورس ہو جاتا ہے، مجبور ہو جاتا ہے اس ایک نتیجے پر پہنچنے کے لیے، وہ کیا؟ دیٹ ایوری تھنگ ان دا یونیورس ہیپنڈ بائی چانس would violate the very objectivity of science itself۔ ایک سائنسدان یہ سمجھنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ یہ تصور کہ ساری کائنات بائی چانس پیدا ہوئی، اگر یہ تصور کر لے وہ کوئی شخص تو گویا کائنات کا اپنا جو وجود ہے اور اس کی آبجیکٹیویٹی ہے وہ وائیولیٹ ہو جاتی ہے، اس درم برم ہو جاتی ہے۔ یعنی کائنات کے نظام کے اندر جو قوانین ہیں، جو نظم و نسق ہے، جو توازن ہے، اس کی جو آبجیکٹیویٹی ہے، اس کا ریزنیبل ہونا، یہ خود مجروح ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے اگر وہ یہ تصور کر لے کہ کائنات بائی چانس وجود میں آئی، اتفاقیہ وجود میں آئی۔
کہتا ہے یہ سائنسدان مجبور ہوتا ہے کہ اس نتیجے پر پہنچے کہ ایسا تصور نامعقول ہے، کائنات کو اتفاقیہ یا حادثاتی طور پہ وجود میں آنے کا، کائنات کے بارے میں یہ تصور عقل کے خلاف ہے، سائنسی تحقیق کے خلاف ہے۔ وہ کہتا ہے سائنسدان کے پاس اس نتیجے پر پہنچے بغیر کوئی اور راستہ نہیں رہتا، سائنس اس کو یہاں تک لاتی ہے۔ اور وہ کہتا ہے کہ what random process could produce the brains of a man or the system of the human eye۔ وہ کہتا ہے کہ اگر کوئی شخص یہ سمجھے کہ کائنات اتفاقیہ وجود میں آئی تو یہ رینڈم پروسیس جو ہے، ایک حادثہ ہو جانا، ایک اتفاق سے وجود میں آ جانا، اس نے انسانوں کے یہ دماغ جو بذات خود مشینری کی ایک پوری کائنات ہے، ایک بذات خود مشینری کی ایک پوری کائنات ہے، یہ انسانی دماغ کس طرح اتفاقیہ ایٹ رینڈم پیدا ہو گیا، ایک حادثاتی طور پہ دماغ کی اتنی بڑی مشینری کیسے وجود میں آ گئی۔ اور اس طرح کہتا ہے یہ ایک آنکھ کو لے لیں، انسان کی آنکھ، اس آنکھ کو جب ایک سائنسدان سٹڈی کرے گا تو اس کے اندر ایک اتنی کائنات ہے خود بذات خود آنکھ کی، وہ کہتا ہے ایٹ رینڈم حادثاتی طور پہ اتنا میکینزم آنکھ کا کیسے وجود میں آ گیا، ایسے تو حادثات نہیں ہوتے۔ وہ کہتا ہے سائنسدان جب ان چیزوں میں تطبیق کرتا ہے، مطابقت ڈھونڈتا ہے اور ان قوانین کے درمیان ایک ہم آہنگی ڈھونڈتا ہے تو اس کے پاس کوئی راستہ نہیں رہتا کہ وہ یہ کہے کہ ان ساری چیزوں کا کوئی خالق ہے اور اس نے ایک مقصد کے ساتھ چیزیں بنائی ہیں اور ان کے اندر قوانین کو جاری و ساری کر دیا۔ یہ تو اس کی سٹیٹمنٹ تھی نا جو میں نے آپ کو کوٹ کی ورنر براؤن کی۔ یہاں میں چونکہ ایک بات چھڑ گئی کہ اس نے کہا برین کی بات کی، آنکھ کی بات کی، کہ ایک ایک عضو انسانی کو دیکھ کر، اور یہ پوری آفاقی باقی ساری کائنات کے نظاموں کے اندر بھی یہی چیز ہے، مگر ایک ایک عضو کو دیکھ کر انسان سمجھنے سے قاصر رہ جاتا ہے کہ یہ اتنا میکانزم اور کمپلیکس میکانزم ایک حادثاتی طور پہ وجود میں نہیں آ سکتا۔ اگر آپ اس کائنات کو دیکھ لیں تو یہ جو کہکشاں ہمیں نظر آ رہی ہے، کہکشاں جو ہم کبھی کبھار دیکھتے ہیں رات کو، تو اس کے جتنے ستارے چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں، ملکی وے ہے ہماری کہکشاں کو، ملکی وے کہتے ہیں۔ اور ایک صاف شفاف رات میں جتنے ستارے نظر آتے ہیں، یاد رکھ لیں کہ یہ کل ستارے نہیں ہیں ملکی وے اس کہکشاں میں، یہ تو بہت چھوٹا سا، بہت ہی چھوٹا سا ایک فریکشن ہے، چھوٹا سا حصہ ہے جو ہمیں نظر آتا ہے۔ ایکچولی ملکی وے کے اندر جو ستارے ہیں وہ کئی 100 ارب کی تعداد میں ہیں، اور اگر آپ کاؤنٹ کرنے لگیں تو دکھائی دینے میں چند ہزار بھی نہیں بنیں گے، مشکل سے چند ہزار نظر آئیں گے۔ کئی 100 ارب ستارے ہیں صرف ایک کہکشاں میں، ملکی وے میں۔ اور پھر یہ ایک کہکشاں نہیں ہے، یہ تو ایک کہکشاں ہے نا جس میں کئی 100 ارب ستارے ہیں، اور ہر ستارے کے اندر ایک قانون ہے، ہر ستارے کے اندر ایک نظام ہے، اس کی تخلیق ہے، پھر ان ستاروں کے درمیان ایک ربط ہے، ایک نظم ہے، ایک توازن ہے، پھر اربوں کھربوں ستاروں کے درمیان ایک نظام ہے، وہ سارے نظام ہائے کہکشاں مل کے کہکشاں کو چلاتے ہیں، پھر اس کہکشاں کا اور کروڑوں اربوں کہکشاؤں کے ساتھ ایک نظام ہے، ایک توازن ہے، وہ آپس میں نہیں ٹکراتی۔ تو اس کا اشارہ اس طرف ہے کہ اگر آپ کائنات کے موجودات میں کسی ایک موجود پہ ہی کنسنٹریٹ کر لیں تو یہ چیز سمجھ میں نہیں آ سکتی کہ یہ سب کچھ حادثاتی طور پہ کیسے وجود میں آ گیا، یہ نظام کس طرح حادثے نے دے دیے۔ اس طرح آپ لکھ لیں اگر یہ جو تخلیق ہے یہ اس زمین کے اوپر انسانی زندگی کی تخلیق، خواہ انسان کی ہے، خواہ حیوان کی ہے، خواہ نباتات کی ہے، یہ جو تخلیق ہے، لائف کی ایوولوشن ہے جو زندگی پر، یہ اربوں سالوں پر محیط ہے، اربوں سالوں پر محیط ہے۔ اور اس کے اندر جو مختلف جاندار چیزیں ہیں، مثلا بلو گرین بیکٹیریا سے لے لیں، بلو گرین ایک بیکٹیریا ہے، وہاں سے لیں اور ہمنگ برڈز تک چلے جائیں۔ ہمنگ برڈ چھوٹے مغربی دنیا میں، ویسٹرن ورلڈ میں چھوٹے سائز کے پرندے ہوتے ہیں جن کو ہم اردو میں شکر خورا کہتے ہیں، ہماری زبان میں شکر خورا کہتے ہیں۔ یہ پھولوں کا رس چوستے ہیں، پرندے ہوتے ہیں، پھولوں پر بیٹھ کے چونچ کے ساتھ اس کا رس چوستے ہیں۔ چھوٹے بلو گرین بیکٹیریا سے لے کر ہمنگ برڈز، شکر خورے پرندوں تک اگر آپ دیکھیں تو ساروں کے اندر کامن ہے جینیٹک کوڈ، جینیٹک کوڈ ایک ہی ہے ان سب میں۔ یہ چیزیں الگ الگ ہیں،
مخلوقات الگ ہیں، جانور الگ ہیں، سائز الگ ہیں، فنکشن الگ ہیں، جینیٹک کوڈ ایک کیسے ہو گیا ان کے اندر؟ اور اگر ان میں ایک ہے تو پھر باقی جانوروں میں بھی وہی ایک ہوتا نہیں، باقیوں کا اور ہو جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر ایک ایک چیز کو لے لیں تو کائنات میں موجود ایک ایک لیونگ جو سسٹم ہے اس کے اندر اتنا کمپلیکس میکانزم ہے کہ وہ حادثاتی طور پر وجود میں آنے کی تعبیر اس کا جواب ہزاروں سوالات کا نہیں دے سکتی۔ پھر اس طرح وہ برین کی بات کی تھی نا، جہاں مجھے خیال آ گیا کہ یہ انسان کے برین کا جو میکانزم ہے کیسے حادثاتی طور پہ بن گیا۔ اب دماغ کو لے لیں، ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو جو اس کی بچپن کے زمانے کا جو اس کا دماغ ہے نا، بچپن کا دماغ، وہ اس کے اندر نیورل کنیکشنز ہیں۔ یہ نیورولوجی کا تو سبجیکٹ آپ نے سنا ہوگا نا، کہ فلاں نیورولوجسٹ ہے یا نیورو سرجن ہے، یہ دماغ کے ساتھ ڈیل کرتی ہے یہ سائنس آف نیورولوجی۔ تو اس کے اندر نیورل کنیکشنز ہوتے ہیں جو تمام کے تمام برین کی پوری کائنات کو آپس میں جوڑتا ہے اور فنکشنل بناتا ہے۔ وہ نیورل کنیکشنز ایک بچے کے دماغ میں اتنے ہیں جتنے ہماری ملکی وے کہکشاں کے اربوں ستارے ہیں۔ ہماری ملکی وے کہکشاں کے جتنے ستارے ہیں اربوں کی تعداد میں نے آپ کو بتایا اتنی تعداد میں کئی 100 ارب ستارے، اتنے 100 ارب کنیکشنز ہیں نیورل، اور ان میں سے خدا جانے کتنوں کو سائنس ابھی تک دریافت کر چکی ہے، اور باقی آگے کروڑوں سالوں میں سائنس ابھی دریافت کرتی چلی جائے گی۔ تو سائنسدانوں کا کنسرن یہ ہے کہ یہ میکانزم بائی چانس کیسے وجود میں آ سکتا ہے، یہ اتفاقیہ حادثاتی طور پہ یہ کنیکشنز کس نے بنا دیے ہیں۔ یہ وہ سوال ہے کہ جو سائنسدان کو الٹیمیٹلی اللہ کی معرفت کے دروازے پر لا کے پہنچاتا ہے۔ اسی طرح یہ جو ایٹم بم ہے اس میں وہ آپ نے نام سنا ہوا ہے، تو وہ ایٹم سے بنا، تو ایٹم جو ہے چھوٹا، اس کو آپ اندازہ کر لیں کہ یہ کتنے ارب ایٹمز اکٹھے کر دیں تو وہ جمع ہو جاتے ہیں آئی کے اوپر جو نقطہ لگاتے ہیں نا، نقطہ، اس نقطے کے اندر اربوں ایٹمز ایک نقطے کے اندر ان کا وجود سما جاتا ہے۔ اب اتنی باریک چھوٹی سوفسٹیکیٹڈ قوت ایک وجود کی، ایٹم کی، وہ کس نے بنائی؟ وہ حادثات کے ذریعے پورا میکانزم آ گیا ہے۔ اور اب تو پہلے سمجھا جاتا تھا کہ ایٹم سب سے چھوٹا ہے ذرہ، تو اب تو ایٹم کے آگے پھر الیکٹران، پروٹون، پھر آگے تقسیم ہو گئی، پھر آگے ان کی سائنسز ہیں۔ تو اتنے چھوٹے ایک نقطے کے اندر اربوں ایٹمز کو جمع کرنے والا یہ کون حادثہ ہے؟ یہ سوائے کریشن کے نظریے کے، کائنات کی تخلیق کے نظریے کے اور خالق کے کائنات پر ایمان رکھنے کے، اس کے سوا کوئی جواب سائنس کے پاس نہیں ہے۔ اس لیے سائنس جو ترقی پذیر ہو رہی ہے تو وہ خدا کے عقیدے پر اپنی تحقیق کو مرکوز کرتی چلی جا رہی ہے۔ تو یہ جو سائنسدانوں کی جو ریسرچ ہے اس میں آگے میں نے جو کوٹ کیا، یہ ریفرنسز آ گئے۔ یہ جو میں نے جتنے ریفرنسز آپ کو براؤن کے کوٹ کیے، اس کا حوالہ جو اس نے آرٹیکل چھاپا تھا ڈینس پیٹرسن نے دیا ہے، یہ پورا اس کے آرٹیکل کا حوالہ ڈینس پیٹرسن، اور اس کا جو تصنیف ہے وہ ان لاکنگ دا مسٹریز آف کریشن، اس کے اندر اس کو کوٹ کیا، ان لاکنگ دا مسٹریز آف کریشن۔ کیلیفورنیا میں چھپی ہے یہ کتاب 1990 میں، پیج 63، جس سے میں نے کوٹیشن دی ہیں ساری ڈاکٹر براؤن کی، جو جرمن راکٹ انجینئر تھا۔ اب اس کے بعد آگے ہنری شیفر، ڈاکٹر ہنری شیفر ایک اور سائنسدان ہے، اور یہ کیمسٹری کا بہت بڑا نامور سائنسدان ہے، اور یہ کمپیوٹیشنل کوانٹم کیمسٹری کے سینٹر آف کمپیوٹیشنل کوانٹم کیمسٹری اس کا ڈائریکٹر بھی رہا، اور پوری دنیا میں یہ آلموسٹ تیسرا بڑا سائنسدان ہے جسے کوٹ کیا جاتا ہے، تھرڈ موسٹ کوٹڈ کیمسٹ ان دا ورلڈ۔ کیمسٹری میں، کیمسٹری کے جو سائنسدان ہیں کیمسٹ، ان میں دنیا میں کیمسٹری میں کوٹ ہونے والوں میں تیسرا آدمی ہے جو سب سے زیادہ کوٹ ہوتا ہے،
اور اس کی کوٹیشن سن لیں. وہ کہتا ہے دا سگنیفیکنس اینڈ جوائے ان مائی سائنس comes in the occasional moments of discovering something new and saying to myself, so that's how God did it. وہ کہتا ہے میں تو ایک سائنسدان ہوں اور سائنسی تحقیقات کرتا رہتا ہوں، لیکن وہ کہتا ہے کہ بڑے اہم لمحے میری زندگی میں ایسے آتے ہیں، کبھی کبھار بڑے اہم لمحے آتے ہیں میری زندگی میں، لمحات جو مجھے بڑی خوشی دیتے ہیں اور مجھے بڑی کیفیت اور بڑی راحت اور فرحت دیتے ہیں. وہ لمحے جب میں سائنسی تحقیقات کے نتیجے میں کوئی نئی دریافت کرتا ہوں، چیز ایجاد کرتا ہوں، اور ایجاد کر کے پھر میں اپنے آپ کو کہتا ہوں سو دیٹس ہاؤ گاڈ ڈڈ اٹ. ہاں اب سمجھ لیا یہ ہے جس طریقے سے اللہ نے اس کو بنایا تھا. آج تم اس راز تک پہنچ گئے. اس طرح اللہ نے اس کی تخلیق کی تھی، آج تم اس کے راز تخلیق پر پہنچ گئے. کہتے ہیں وہ لمحہ میری زندگی کا سب سے بڑا خوشی کا اور فرحت اور سرور کا لمحہ ہوتا ہے. اب یہ عقیدہ دیکھ لیں. تو یہ جو اس کا آرٹیکل ہے اور اس کا جو کوٹیشن، یہ یو ایس نیوز اینڈ ورلڈ رپورٹ میں چھپا. یونائٹڈ اسٹیٹس نیوز اینڈ ورلڈ رپورٹ دسمبر 23 دسمبر کو 1991 1991 میں یہ چھپا. اس کے بعد آگے ہم ایک اور بہت بڑے نامور سائنٹسٹ کو کوٹ کر رہے ہیں، اسٹیفن مائر. یہ وٹورتھ کالج میں بھی رہا اور جو سیلز ہیں ہیومن سیلز ان کے ڈیزائن کے اوپر یہ اس کا اسپیشلسٹ. ڈی این اے پر، اناٹمی پر، سیلولر بایولوجی پر، یہ اس کے اپنے فیلڈ ہیں اسپیشلائزیشن کے. اسٹیفن مائر. اب اس کی کوٹیشن سن لیں. وہ کہتا ہے کہ ان مینی آف اپنے کئی کاموں میں وہ ہمیشہ بیان کرتا تھا کہ کائنات کی جس چیز پر بھی میں تحقیق کرتا ہوں اور جس نتیجے پر پہنچتا ہوں، الٹیمیٹلی وہ انٹیلیجنٹ ڈیزائن پر جا کے میری تحقیق ختم ہوتی ہے کہ کسی بڑے دانائی اور حکمت والے رب علیم و حکیم و خبیر نے اس کائنات کی تخلیق کی ہے، اور دیٹ نیچر بیئرز وٹنس ٹو دیٹ ریالٹی. اور ہر چیز کی جو نیچر ہے، اس کی جو ماہیت ہے، وہ اس حقیقت علیہ کے وجود کی تصدیق کرتی. اور اپنے آرٹیکل میں وہ بیان کرتا ہے آئی آرگیو دیٹ نیدر چانس نور پری بایوٹک نیچرل سلیکشن نور فزیکل کیمیکل نیسیسٹی. 3 تھیوریز کو رد کر رہا ہے. کہتا ہے نہ تو یہ ساری کائنات کی تحقیق کر کے اس کے ہر آرگنزم کی، ایک ایک سیل کی اور اس کے اندر چھپے ہوئے حیاتی رازوں کی تحقیق کر کے میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ نہ تو یہ چیزیں چانس کے ذریعے وجود میں آئی ہیں، جسٹ حادثاتی طور پہ وجود میں نہیں آئیں، نہ پری بایوٹک نیچرل سلیکشن ہے، نہ یہ نیچرل سلیکشن ہے. یہ بھی ایک ڈارونزم تھیوری میں کائنات کی جو زندگی کے ارتقاء میں مختلف تھیوریز چلتی ہیں کہ کس طرح یہ شکلیں تبدیل ہوئی اور آگے کس طرح بڑھتی چلی گئی. تو ایک تھیوری آف نیچرل سلیکشن ہے، اور یہ پری بایوٹک تو ایک قدرتی انتخاب کی ایک تھیوری ہے حیاتیاتی. کہتا ہے وہ بھی نہیں جواب دیتی. نور فزیکل کیمیکل نیسیسٹی، اور نہ طبیعی کیمیائی ضرورت، فزیکل کیمیکل نیسیسٹی، کہ انسانوں کی، حیوانوں کی، نباتات کی، حیوانات کی جو ایک طبیعی اور کیمیائی ضرورت ہے ان کے اندر، اس نے از خود یہ شکلیں اور یہ ساختیں اڈاپٹ کی اور تبدیلیاں ہوتی چلی گئیں اور کائنات میں حیات اور زندگی ارتقاء پذیر ہوتی چلی گئی. کہتا ہے یہ تینوں چیزیں اس کا جواب نہیں دیتی. وہ کہتا ہے نیدر آف دیز 3 theories کین ایکسپلین دا اوریجن آف انفارمیشن ان دا فرسٹ سیل. وہ کہتا ہے یہ ساری تھیوریز بحث کرتی ہیں اس چیز سے کہ ارتقاء کیسے ہوا، ایوولوشن کیسے ہوا، غلط ہے یا صحیح اس کو کہتا ہے چھوڑ دیں فار دا ٹائم بینگ. ارتقاء کیسے ہوا، بائی چانس ہوتا چلا گیا. یہ ساری چیزیں بحث کرتی ہیں کہ نیچرل سلیکشن کے ذریعے حیاتیاتی ارتقاء ہوتا رہا. یہ تھیوریز بحث کرتی ہیں کہ انسان کے یا حیوان کے یا جتنے لیونگ آرگنز ہیں ان کے اندر جو طبیعی اور کیمیائی جو ضرورت ہے، فزیکل اینڈ کیمیکل نیسیسٹی، اس کے ذریعے ارتقاء ہوتا گیا. وہ کہتے ہیں یہ سب کچھ بحث کرتے ہیں ارتقاء سے، ایوولوشن سے، مگر کوئی ایک تھیوری بھی ایکسپلین نہیں کر سکتی کہ آپ ارتقاء کو چھوڑیں، جو پہلا اوریجن تھا، پہلا سیل جہاں سے زندگی کا آغاز ہوا، وہ پہلا سیل کہاں سے آیا، اس کو کس نے بنایا.
بعد میں ارتقاء کے اسباب کا تو کھوج آپ لگاتے رہے، وہ تو اس وقت ہوا جب جاندار وجود میں آ گئے، ان کی شکلیں ڈیفیکلٹ تھیں، ڈائنوسور تھے، فلاں تھے، فلاں تھے، فلاں تھے، پھر وہ کئی رہ گئے، کوئی ہاتھی بن گئے، کوئی گھوڑے بن گئے، کوئی اونٹ بن گئے، کوئی جانور بن گئے، کوئی بکریاں بن گئیں، یہ بن گیا، پھر مختلف انسان ہوئے۔ یہ غلط درست تھیوریز اپنی اپنی چلتی رہیں۔ بھئی یہ تو حیاتیاتی ارتقاء کو ڈسکس کر رہی ہیں کہ یہ ہوا ہوگا، یہ ہوا ہوگا، یہ سبب بنا ہوگا ان کی شکلوں کو چینج ہونے کا، اتنے کروڑوں سالوں کے بعد ان کی حیت کو تبدیل ہونے کا، ان کی ساخت کے تبدیل ہونے کا، اڈیپٹیبلٹی ہوتی چلی گئی، کس طرح وہ وغیرہ وغیرہ۔ وہ کہتا ہے یہ تو ساری چیزیں ایک طرف چھوڑ دیں، وہ کہتا ہے ارتقاء پر بعد میں آئیں گے۔ میرا سوال تو یہ ہے کہ پہلا لیونگ سیل، لائف سیل جس سے زندگی کا آغاز ہوا، وہ پہلا سیل کہاں سے وجود میں آیا؟ اس وقت تو یہ تھیوریز نہیں تھی، وہاں تو تھیوریز کا سفر ختم ہو جاتا ہے۔ یہ اس کا ریسرچ کا بیسک جو پوائنٹ ہے، اور اس نے جو آرٹیکل لکھا ہے، جو میں اب آج کی گفتگو میں یہ آرٹیکل میرے سامنے ہے، یہ میں اس وقت اس کو کوٹ نہیں کر سکتا، اگلی نشست میں اس کو میں یہاں سے شروع کروں گا۔ اسٹیفن مائر، اس نے ایک یہ آرٹیکل پڑھا جس کا میں نے خلاصہ بیان کیا، اور اس آرٹیکل کا جو لیکچر دیا اس نے، اس کا عنوان تھا دی ایکسپلینیٹری پاور آف ڈیزائن، دی ایکسپلینیٹری پاور آف ڈیزائن، اور اس کا پرٹیکولر سبجیکٹ تھا ڈی این اے اینڈ دا اوریجن آف انفارمیشن، ڈی این اے پر اور اس کی جو انفارمیشن کا اوریجن ہے اس پر پیپر پڑھا، اور یہ پیپر اس نے ڈیلیور کیا میئر کریشن، محض تخلیق ہی کا نظریہ درست ہے، اور وہی تشریح کرتا ہے کائنات کے اندر حیات کی، زندگی کی ابتدا کی۔ یہ وہ کنسیپٹ تھا، اور یہ کانفرنس ہوئی تھی ڈیزائن اینڈ اوریجن پر، کانفرنس آن ڈیزائن اینڈ اوریجن 1996 میں بائیولا یونیورسٹی، نومبر 14 سے نومبر 17 تک 4 دن کی یہ کانفرنس تھی، بائیولا یونیورسٹی 1996، اور اس میں اس نے اپنا پیپر پڑھا جو ایکسپلینیٹری پاور آف ڈیزائن پر اور ڈی این اے کے اوپر یہ سارا، اور پھر اس کے اندر اور کنٹریبیوٹر تھے اس پوری کانفرنس میں۔ یہ اس کانفرنس کی پوری کاروائی چھپی ہوئی ہے، ولیم ڈیمسکی نے اس کو ایڈٹ کیا ہے، ولیم اے ڈیمسکی، اس نے ساری اس کانفرنس کو کیا ہے ساری ایڈٹ، اور سائنس، فلسفی، ریلیجن، سائنس، نیچرلزم، ایکسپیریمنٹل ڈیزائن، ان تمام سبجیکٹ کے اوپر یہ بحث ہوئی تھی۔ اور اسٹیفن مائر جس کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں، اس کا سبجیکٹ تھا ڈی این اے اینڈ دا اوریجن آف انفارمیشن۔ تھوڑا سا ٹائم ہے، ممکن ہے تو اس کے کچھ جو حصے ہیں اقتباسات وہ آج میں مکمل بھی کر سکوں، ٹائم تھوڑا ہے۔ یہ لکھتا ہے دس ایسے، اپنے ایسے کے لیے جب اس نے لیکچر جو دیا اس نے، تو اس کے لیے وہ بیان کرتا ہے دس ایسے ول آرگیو دیٹ دا کمپلیکسٹی اینڈ اسپیسیفٹی of even the simplest living cells suggest more than just apparent design۔ وہ کہتا ہے کہ یہ ساری جو کائنات کے اندر جو لیونگ آرگنز ہیں، حیاتیاتی مظاہر جو ہیں، انسان ہیں، حیوان ہیں، پرندے ہیں، جو کچھ بھی ہیں، ان کے اندر نظام اتنا کمپلیکس ہے اور اتنا اسپیسیفک ہے، اسپیسیفسٹی اور کمپلیکسٹی دو چیزوں پر کنسنٹریٹ کر رہا ہے، اتنا کمپلیکس ہے، پیچیدہ ہے اور گمبھیر اور پیچیدہ ہے، اور اتنا اسپیسیفک ہے، ایمبیگوس نہیں ہے، چل چلاؤ نہیں ہے، بڑی بڑی مائنیوٹ اسپیسیفیکیشنز ہیں، اور انتہائی سمپل لیونگ سیل کے اندر بھی وہ موجود ہے، ود فل اسپیسیفیکیشن، ود فل کمپلیکسٹی۔ وہ کہتا ہے اتنا ہے کہ جو کچھ نظر آ رہا ہے نا ہمارا آنکھوں سے اپیرنٹلی، وہ ڈیزائن اس سے کہیں زیادہ کمپلیکس ہے، حقیقت وہ نہیں ہے، حقیقت اس سے بہت زیادہ وسیع کمپلیکس کائنات ہے اس کی زندگی کی۔ پھر وہ کہتا ہے کہ میرا آرٹیکل بحث کریں گے انڈیڈ اٹ ول آرگیو دیٹ ایکچوئل اور انٹیلیجنٹ ڈیزائن ناؤ کانسٹیٹیوٹس دا بیسٹ ایکسپلینیشن فار دا اوریجن آف دا انفارمیشن ریکوائرڈ ٹو میک اے لیونگ سیل ان دا فرسٹ پلیس۔ وہ کہتا ہے اب میرا جو پیپر ہے اس سے بحث کرے گا کہ اب ہم اس نتیجے پر جا پہنچے ہیں کہ جو انٹیلیجنٹ ڈیزائننگ کا تصور ہے سائنس میں، انٹیلیجنٹ ڈیزائننگ، کہ کائنات کی کریشن میں انٹیلیجنٹ ڈیزائن ہے،
یہ جا کے آج ان تمام سوالات کا جواب دیتی ہے یہ تھیوری سائنس کی، انٹیلیجنٹ ڈیزائن کی، کہ کائنات میں زندگی کی ابتدا کیسے ہوئی، اور پہلا لیونگ سیل سب سے پہلے جب اس کائنات میں وجود میں آیا یا زمین پر وجود میں آیا تو اس کی ابتدا کیسے ہوئی۔ کہتے ہیں یہ تھیوری انٹیلیجنٹ ڈیزائن کا یہ تصور ان سوالات کا جواب دیتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ باقی ساری تھیوریز جو ہیں نیچرلسٹک تھیوریز، کیمیکل اور بیولوجیکل ایوولوشن کی، وہ ان کا جواب دینے سے قاصر تھی، وہ جواب نہیں دے سکی، کیونکہ وہ ارتقاء سے بحث کرتی تھی، ابتدا سے بحث نہیں کرتی تھی۔ میں پھر جملہ دہرا رہا ہوں، باقی ساری تھیوریز بیولوجیکل اور کیمیکل ایوولوشن کی ارتقاء سے بحث کرتی تھی، وجود میں آ جانے کے بعد ارتقاء کیسے ہوا، ڈیولپمنٹ ایوولوشن کیسے ہوئی، مگر ابتدا سے بحث نہیں کرتی تھی۔ ایٹ فرسٹ فیز اوریجن آف لائف کیسے ہوئی، یہ بحث نہیں کرتی تھی۔ یہ اس سوال کا جواب جو آج تک سائنس نہیں دے سکی تھی، سائنس کی اس تھیوری نے دیا ہے کہ یہ انٹیلیجنٹ ڈیزائننگ ہے، خالق کائنات کا نظام۔ اور پھر وہ یہ بھی بیان کرتا ہے اسی پیپر میں، کہتا ہے ڈارون آف کورس نیدر نیو اباؤٹ دیز انٹریکیسیز نور sought ٹو ایکسپلین دیئر اوریجن۔ وہ کہتا ہے کہ یہ جو اتنا انٹریک سسٹم ہے اور انٹریکیٹ سسٹم ہے جس کی بحث آج ہم کر رہے ہیں، ڈارون کو تو ان چیزوں کا پتہ ہی نہیں تھا جس نے یہ تھیوری ایجاد کی، ڈارونزم۔ اس کے زمانے تک سائنس کی تحقیقات ابھی اس مرحلے تک نہیں پہنچی تھی، ڈی این اے تک، اور اس کے بعد آگے تمام جو سیلز ہیں ان تک تو وہ پہنچا ہی نہیں تھا ڈارون۔ لہٰذا وہ کہتا ہے کہ اس لیے اس نے زندگی کی اوریجن کو ایکسپلین نہیں کیا اپنی تھیوری میں، اور ڈارون کی تھیوری، ڈارونزم، وہ لائف کے سیل کی پہلے فیز پر اوریجن کا جواب نہیں دیتی۔ انسٹیڈ دس تھیوری آف بیولوجیکل ایوولوشن sought to explain how life could have grown gradually more complex starting from one or a few simple forms۔ وہ کہتا ہے کہ ڈارون نے تو ان چیزوں سے بحث کی کہ لائف حیاتیاتی ارتقاء کی شکل میں جب پہلے ایک یا چند سمپل سیلز جو تھے، فارمز تھے، وجود میں آ چکے تھے، ایک سمپل لیونگ سیل ایک تھا یا چند ایک تھے، جب وجود میں آ چکے تھے تو وجود میں آ جانے کے بعد ان کا حیاتیاتی ارتقاء کس طرح ہوا، بایولوجیکل ایوولوشن آفٹر دے ہیڈ آلریڈی کم ان ٹو ایگزسٹنس۔ تو آفٹر ورڈز ایوولوشن کو بحث کی اس نے اپنی تھیوری میں کہ گریجولی کس طرح وہ کمپلیکس ہوتے چلے گئے، فرام سمپل ٹو کمپلیکس کس طرح ہوتے چلے گئے۔ تو ڈارون کی تھیوری نے ان چیزوں سے تو بحث کی، اور اس سوال کو ٹچ نہیں کیا کہ وہ پہلا ایک سیل یا چند سیلز، خواہ وہ سمپل تھے یا کمپلیکس تھے، وہ کس طرح وجود میں آئے۔ اس تھیوری میں اس کا کوئی جواب نہیں ہے، وہ انٹیلیجنٹ ڈیزائن کی تھیوری ادھر آئی ہے۔ وہ کہتا ہے اسٹرکٹلی اسپیکنگ therefore those who insist that Darwinian mechanism can explain the appearance of design in biology naturalistically overstate their case۔ وہ کہتے ہیں یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ڈاروینین تھیوری جو ہے وہ ان سوالوں کا جواب دیتی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے پھر اس کیس کو سمجھا نہیں ہے، اپنے کیس کو بہت بڑا بنا لیا، انہوں نے اس کے اندر اتنی جان نہیں ہے کہ وہ ان سوالوں کا جواب دے سکے۔ the complexities within the microcosm of the cell beg for some kind of explanation۔ یہ جو مائکرو کازم ہے اس کی کمپلیکسٹیز ہیں وہ ایک اسپیسیفک ایکسپلینیشن مانگتی ہے، اور ایگزسٹنس آف دا فرسٹ لائف سیل اس کا جواب اس میں نہیں ہے، لہٰذا ہمیں کسی اور نظریے کی طرف جانا ہوگا، اور وہ نظریہ اس کائنات کی بامقصد تخلیق کرنے والے خالق کا تصور ہے۔ اسی طرح پھر وہ لکھتا ہے it will show the causal inadequacy of explanations based upon both chance and necessity۔ وہ کہتا ہے کہ یہ تھیوری کہ کائنات کا پہلا حیاتیاتی سیل یا کائنات کے اندر زندگی کی ابتدا یا خود کائنات کی ابتدا چانس سے ہوئی یا ضرورت کے تحت ہوئی، ادھر بائی چانس اور بائی نیسیسٹی۔ وہ کہتا ہے کہ یہ جو سوال ہے اوریجن آف لائف کا زمین کے اوپر اور کائنات کے اوریجن آف لائف کے سوال کا جواب نہ چانس دیتا ہے نہ نیسیسٹی دیتی ہے۔ اس وجہ سے وہ کہتا ہے کہ جاک مونوڈز نے جو ایک کیٹیگریز بنائی ہیں چانس اور نیسیسٹیز کی، ان میں کسی ایک کیٹیگری میں یہ چیز فال نہیں کرتی،
بلکہ پوزیشن وہ کہتا یہ ہے کہ 1920 سے لے کر 1960 تک، 1920s سے 1960s تک کیمیکل ایوولوشن کی تھیوریز چلتی رہیں، کیمیکل ایوولوشن کی، کہ یہ جو کریٹو رول ہے وہ رینڈم ویریشنز کا ہے کیمیائی طریقے سے، کہتے ہیں وہ بھی جواب نہیں دے سکی۔ پھر 1960 سے آنورڈ، 1960 سے آنورڈ جو تھیورسٹ ہیں انہوں نے سیلف آرگنائزیشنل پراپرٹیز کی تھیوری پہ کنسنٹریٹ کیا، کہ سیلف آرگنائزیشنل پراپرٹیز ہیں، یعنی سیلز کے اندر اپنے آپ کو آرگنائز کرنے کی خوبیاں اور صلاحیتیں موجود ہیں اپنے آپ۔ وہ کہتا ہے یہ لا آف نیسیسٹی کے تحت چلا گیا، کہ یہ نیسیسٹی تھی جو خود بخود سیلف آرگنائزیشنل خوبیوں کے ساتھ ڈیولپ کرتی رہی۔ کہتا ہے یہ بھی اس کا جواب نہیں دے سکے، اس لیے یہ ایسے ڈسکس کرے گا کہ ایسے ول ٹریس دا ریسنٹ ہسٹری آف اوریجن آف لائف ریسرچ ٹو شو دا انایڈیکویسی آف سینیریوز انووکنگ ایدر چانس اور نیسیسٹی اور دا کمبینیشن ایز کازل میکینزم فار دا اوریجن آف انفارمیشن۔ وہ کہتا ہے کہ اب یہ جو میرا آرٹیکل ہے میں نے اس پہ کنسنٹریٹ کیا ہے کہ یہ ثابت کروں کہ ان تمام سینیریوز کی یہ تشریحات انایڈیکویٹ ہیں، ناقابل فہم ہیں، ناقابل قبول ہیں، ناکافی ہیں، اور یہ نہ چانس کی تھیوریز جواب دے سکتی ہیں، نہ نیسیسٹیز کی تھیوری جواب دے سکتی ہیں، اور نہ چانس اور نیسیسٹی دونوں مل کر اس میکینزم کو بیان کر سکتی ہیں کہ وہ کون سا میکینزم سبب بنا حیاتیاتی پہلے سیل کے وجود میں آنے کی، یا پہلے مظہر حیات کو، زندگی کی پہلے مظہر کو اس دنیا میں وجود میں لانے کا، یا زندگی کی ابتدا کرنے کا، یہ کوئی بیان نہیں کرتا۔ وہ کہتا ہے کہ اس کی ایکسپلینیشن، the third type of explanation can explain this۔ اب وہ تیسری تھیوری ہے، تیسری قسم کی تشریح، تیسری قسم کی، and that is intelligent design۔ وہ ہے نظریہ انٹیلیجنٹ ڈیزائن کا، کہ کسی صاحب حکمت اور صاحب علم اور صاحب خبر خالق نے بامقصد تخلیق کیا کائنات کو، اور اس نے پہلی حیاتیاتی سیل کو وجود دیا، اور اس نے اس سمپل سیل کو کمپلیکس بنایا، اور اس کے اندر اس نے میکینزم رکھا، اور خواہ وہ سیلف آرگنائزیشنل میکینزم تھا، خواہ وہ کیمیکل ایوولوشن کا میکینزم تھا، حیاتیاتی ارتقاء کا میکینزم تھا، خواہ وہ کیمیائی ارتقاء کا میکینزم تھا، بایولوجیکل ایوولوشن کا میکینزم تھا، خواہ وہ سیلف نیسیسیٹیٹ وہ ہو رہے تھے اور ڈیولپ ہو رہے تھے، ان ساری چیزوں کا جواب دیا کہ یہ سارا ڈیزائن تھا جو اس ابتدائی سیل میں رکھ دیا گیا، اور وہ سیل پھر آگے فارمولیٹ ہوتے چلے گئے، قوانین بنتے چلے گئے، سیلف ریگولیٹری قوانین کے تحت آگے بڑھتے چلے گئے، اور سمپلیسٹی کمپلیکسٹی میں بدلتی چلی گئی، سمپل سیل کمپلیکس سیل بنتے چلے گئے، سمپل میکینزم کمپلیکس میکینزم بدلتے چلے گئے، اور اس طرح حیاتیاتی مظاہر بڑھتے چلے گئے۔ وہ کہتا ہے کہ انٹیلیجنٹ ڈیزائن کی تھیوری یہ بتاتی ہے سائنس کی کہ وہ پہلے سیل میں اور کائنات کی پہلے حیات کے نمونوں میں ان کے خالق نے وہ ساری خوبیاں شروع دن سے ودیت کر دی تھیں، اندر رکھ دی تھی، اس امر کے تحت جس کو قرآن کہتا ہے انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ اللہ کا امر یہ ہے کہ وہ جس سیل کو وجود میں لانا چاہتا ہے، اور جس حیوان کو وجود دینا چاہتا ہے، نباتات میں جس شے کو وجود دینا چاہتا ہے، عالم انس کو وجود دینا چاہتا ہے، سیاروں ستاروں کو وجود دینا چاہتا ہے، الغرض کوئی بھی جاندار شے، جمادات کی ہو، نباتات کی ہو، حرکت پذیر شے، جمادات میں سے ہو، نباتات میں سے ہو، عالم حیوانات میں سے ہو، عالم انس میں سے ہو، جو بھی حیاتیاتی سیل، اس کو الٹیمیٹلی اللہ نے جو بنانا ہے، جس مقام تک پہنچانا ہے، جو فائنلی حیوانی شکل، انسانی شکل، نباتاتی پلانٹ کی شکل، پودے کی شکل، درخت کی شکل، جس شکل تک پہنچانا ہے، اس کے حیاتیاتی ارتقاء سے، اس کے بوٹینیکل ارتقاء سے، اس کے بیولوجیکل ارتقاء سے، مراحل سے گزار کے جس مقام تک پہنچانا ہے، اس مقام تک پہنچنے کی ساری خوبیاں، ساری کوالیفیکیشنز، ساری کنڈیشنز، ساری پراپرٹیز اللہ رب العزت نے پہلے دن تخلیق کرتے ہوئے اس کے سیل میں رکھ دی ہیں۔ اب وہ سیل اپنے آپ کو ایکسپوز کرتا جا رہا ہے، اس کی خوبیاں وقت آنے پر اپنے آپ نمایاں ہوتی چلی جا رہی ہیں، پردے اٹھ رہے ہیں، انہوں نے ڈیولپ ہونا تھا، چونکہ ان کی پہلی تخلیق میں اللہ رب العزت نے یہ تخلیقی اور ارتقائی خوبیاں ودیت کر دی تھی، ایک امر کن سے، ارادے سے، اور اس ارادے نے سب کچھ اس کے اندر رکھ دیا تھا۔ جس طرح ماں کے رحم میں جب ایک بچہ بنتا ہے اور وہ باپ کے سپرم
اور ماں کے اووم کے ملاپ سے بنتا ہے۔ باپ کا سپرم آتا ہے، ماں کا اووم ہوتا ہے، دونوں سیلز آپس میں ملتے ہیں، اس پر بھی ہم بات آگے چل کے کریں گے، مگر مل کر وہ ایک زائگوٹ بنتا ہے، ایک پہلا سیل بنتا ہے چھوٹا سا۔ اب وہ بعد میں اس نے کیا بننا ہے، اس نے گورا بننا ہے یا کالے رنگ کا، وہ بھی اس کے اندر اللہ نے رکھ دیا۔ اس نے اونچے قد کا 6 ساڑھے 6 فٹ کا انسان بننا ہے یا 4 فٹ کا بننا ہے، وہ بھی اس کے اندر رکھ دیا۔ اس کے بال کیسے بنیں گے یہ بھی اندر رکھ دیا، اس کے کریکٹرسٹکس کیسے ہوں گے یہ بھی اس کے اندر رکھ دیا۔ اس نے ماں باپ سے کیا لیا، دادا دادی سے کیا لیا، نانے نانی سے کیا لیا، یہ بھی انہیریٹنس اس کے اندر رکھ دی ہے۔ اس کی ذہانت کتنی ہوگی، اس کی جسامت کیا ہوگی، الٹیمیٹلی بچ جا کے جوان ہو کے جو کچھ بنے گا وہ سارا اس کے پہلے سیل میں، جب وہ سیل تھا انسان نہیں تھا، اس کے اندر رکھ دیا۔ اسی طرح کائنات کی ہر شے کے اندر یہ ہے انٹیلیجنٹ ڈیزائن کی تھیوری کہ ہر شے کے اندر اللہ رب العزت نے سب کچھ پہلے دن رکھ دیا ہے۔ یہ امر اتفاق سے نہیں ہو سکتا، یہ ساری خوبیاں۔ وہ کون سا اتفاق ہے بھائی جو سیل کو پوری کائنات دے دے گا؟ وہ کون سا حادثہ ہے جو ایک چھوٹے سے سیل کے اندر اس کی ساری خوبیاں کر دے گا جو کروڑوں اربوں سالوں تک ترتیب کے ساتھ ڈیولپ ہوتی چلی جائیں گی؟ وہ کون سی بھائی نیسیسٹی اور ضرورت ہے جو ایک ابتدائی سمپل سیل کے اندر وہ ساری شرائط اکٹھی رکھ دیں گی کہ جو کروڑوں سالوں تک تسلسل کے ساتھ اس کی نسلوں میں وہ چلتا رہے گا نظام؟ یہ اس کا جواب نہ کوئی کیمیکل ایوولوشن دے سکا، نہ بیولوجیکل ایوولوشن دے سکا، نہ تھیوری آف چانس دے سکی، نہ تھیوری آف نیسیسٹی دے سکی۔ سائنس آج اس مقام پر پہنچی ہے کہ پہلا ابتدائی حیاتیاتی مظہر یا وجود جو تخلیق ہوا، اس کی ابتدا جو پہلے لائف سیل کی ہوئی وہ انٹیلیجنٹ ڈیزائن کی شکل میں ہوئی، اور کائنات کے اندر بھی جو کچھ موجود ہے وہ انٹیلیجنٹ ڈیزائن کے ساتھ وہ ساری خوبیاں اور شرائط اور اس کی پراپرٹیز اور اس کے خواص پہلے دن سے اس کے اندر ودیت کر دیے گئے ہیں۔ یہ انہی کا رفتہ رفتہ اظہار ہوتا چلا جا رہا ہے، اور وہ قوانین بن گئے ہیں، اور وہ قوانین کائنات کو بھی چلا رہے ہیں، عالم حیوانات کو بھی چلا رہے ہیں، عالم انس کو بھی چلا رہے ہیں، عالم نباتات کو بھی چلا رہے ہیں، اور عالم جمادات کو بھی چلا رہے ہیں۔ تو آج کی گفتگو ہم یہاں پر ختم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اس کا اگلا جو حصہ ہے تاریخ کے نئے سائنسدانوں کا، اس پر اگلی نشست سے آغاز کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔